السلام علیکم عباس. علیکم السلام. آپا کیسے چل رہا ہے آپ کے آخری ایام ماہ رمضان کے؟ الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ ہی روز میں ہمارے بیچ وہ راتیں آ جائیں گی جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا, ہماری تقدیریں لکھی جائیں گی. یہ وہ دن ہے جب ہم امام علی علیہ السلام کا غم بھی مناتے ہیں. بالکل. اور ایک یہ بھی ہے کہ جب ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے جن راتوں میں, یعنی اتنا اہم فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جو ہے یہ مبارک راتیں یعنی ایک ماہ رمضان سے لے کر تو اپ ٹل دی اینڈ, اور خصوصاً جو شبۂ قدر ہے, بالکل, تو اسے یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی کیا کرتی ہے, رات میں کیرم, بیڈمنٹن, یہ جیسا رواج ہو گیا ہے ماہ رمضان میں. بالکل, اس کی امپورٹنس جو ہے لوگ نہیں جانتے, اس کی امپورٹنس نہیں جانتے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ راتیں جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا, وہ رات کی کیا اہمیت ہوگی نا. اور آج ہم اس رات کے ساتھ کس حد تک جسٹس کر پا رہے ہیں. اگر ہم دعائیں بھی مانگ رہے اللہ سے, اگر یہ سوچ کے بیٹھ کے دعائیں بھی کر رہے تو ہماری دعا کیا ہوتی ہے, یا اللہ مجھے گھر دے دے, یا اللہ مجھے گاڑی دے دے, یا اللہ مجھے یہ دے دے, یا اللہ مجھے وہ دے دے. پر کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس رات کا راز کیا ہے اور ہمیں اس رات میں ایکچولی کرنا کیا ہے. یعنی یہ تو ہو گیا وی آر پریکٹسنگ ایز اے ریچول, یعنی ہم جو ہے ہمارے والدین کرتے آئے, دادا دادی کرتے آئے, اور ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن سمجھ نہیں رہے. ہاں, لیکن اس کی امپورٹنس, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, یہ ہم اس سے بے خبر ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے, یہ جو عظیم راتیں ہے, تو یہ ہے کیا, اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے؟ جی بالکل, تاکہ ہمارے نظر میں یہی ہے کہ اس رات میں ہماری قسمت لکھی جائے گی, تو جتنا ہو سکے مانگ لو. جی, تو کیا یہ رات صرف مانگنے سے ہی مخصوص ہے اور اس کی امپورٹنس؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کی زندگی میں, ہر انسان کی زندگی میں کچھ خاص وقت ہوتا ہے, کچھ خاص موقع اور فرصت آتی ہے. اگر اس موقع اور فرصت سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ رکتی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کا انتظار کرے گی کہ آپ فری ہو جائیے اور آپ اس کو دیکھیے. یہ فرصت آئی, اگر آپ نے صحیح فائدہ اٹھایا یہ آپ کو بہت اوپر لے جائے گی, اپرچونٹی کی طرح. آسان. تو اب یہی حال شب قدر کا ہے. لیلۃ القدر اور شب قدر انسان کی بندگی کی زندگی میں ایک فرصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ضعیف اور کمزور انسانوں کو دیکھا, اور دیکھا کہ اب ان کمزور انسانوں کو کیا کیا جائے, تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شب قدر رکھی, تاکہ اس شب قدر سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ انسان جو کمزور ہے یہ راہ بندگی طے کرے. آپ اگر کہیں نہ جائیں نا, لیلۃ القدر کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں, خود سورہ قدر پڑھی, دیکھیے کتنا حسین ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا شب قدر میں نازل کیا. یہیں سے شب قدر کی عظمت واضح ہو جاتی ہے کہ اتنی اہم شب ہے کہ قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا. اور پھر قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ وما ادراک کا مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے کیا قرآن کہنا چاہتا ہے. قرآن بتانا چاہتا ہے بہت بڑی عظمت ہے اس کی, تمہاری زندگی میں ایک نایاب تحفہ ہے تمہارے رب کا. تم جتنا بھی فائدہ اس کا سمجھو گے کم سمجھو گے. یعنی دیکھیے ما ادراک ما لیلۃ القدر کا معنی اگر کوئی کرے, یعنی تمہارے جو کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کم سمجھ رہے ہو. انفائنائٹ. کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کیونکہ ایک شب قدر جو ہے 1000 ماہ سے, اب یہاں پر کبھی کوئی 1000 ماہ کے برابر نہیں ہے, خیر من الف شہر, خیر افضل ہے. یعنی 1000 ماہ ایک طرف, اس سے اب اس سے آدمی کی زندگی میں اس سے بڑا کون سا راز آئے گا. جہاں ایک رات اگر آپ 1000 ماہ کو جوڑے نا تو 83 ایئرس کچھ مہینے بنتے ہیں. نارمل انسان کی زندگی اگر آپ دیکھیں 80 سال 85 سال بہت اگر جیا تو یعنی تمہاری پوری زندگی ایک طرف, یہ رات ایک طرف. اب یہاں پر آدمی کو سمجھا جی میری پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے, میں پوری زندگی جو کروں گا وہ ایک طرف, اس رات کو جو کروں گا ایک طرف. اب یہاں پر اگر خود اسی قرآن کی آیت میں آدمی غور کر لینا تو سمجھ میں آئے کہ شب قدر ہے کیا. یا اگر آپ روایات کی دنیا میں آئیں تو روایات میں عجب ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قلب شہر رمضان لیلۃ القدر. دیکھیں خود ماہ مبارک رمضان تو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر آپ خطبہ شعبانیہ میں دیکھیں پیغمبر فرماتے جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ,
دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم اللہ کی مہمانی میں ہو، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں مکرم بنایا. انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، تم سانس لیتے ہو تو سبحان اللہ کا ثواب ہے، تم سوتے ہو تو عبادت. یہ پورے رمضان کی بات ہے، اوور آل. اب رمضان میں شب قدر رمضان کے دل کو کہتے ہیں. اب آپ غور کریے، خود رمضان کی عظمتیں اتنی زیادہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں قلب و شہر رمضان لیلۃ القدر، شہر رمضان کا دل شب قدر ہے. اب اس دل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی جب ہم رمضان کے ایک دم عروج پر پہنچے، ماہ مبارک رمضان کے ایک دم عروج پر پہنچے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کہیں اور لے جا رہے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر کیا ہے. حتیٰ ایک روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتها من کان قبلہم، شب قدر کو اللہ نے میری امت کو عطا کیا، اس سے پہلے کسی امت کو یہ شب قدر نہیں عطا کیا. اب یہ امت اگر شب قدر کو روڈوں پر، بیڈمنٹن پر، سڑکوں پہ گزارے، تو یہ تو حتیٰ اگر کبھی میں بچوں کے لیے عرض کروں کہ لفظ قدر سے ہی آپ سمجھ جائے، کہتے شب قدر. قدر یعنی کیا ہوتا ہے؟ منزلت، یعنی اس کی قدر جانو. اس کی قدر اگر تم نے نہیں جانا، جس طرح انسان اپنی عمر کی قدر نہ کرے، انسان اپنے پیسوں کی قدر نہ کرے، انسان اپنے اندر جو خوبیاں ہیں ان کی قدر نہ کرے. دیکھیں جب بھی انسان قدر نہیں کرتا آخر میں ناکام ہوتا ہے. اگر کوئی اپنی عمر کی قدر نہ کرے، عمر ختم ہو جاتی. اگر کوئی اپنے پیسوں کی قدر نہ کرے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے گھر کی قدر نہ کرے، اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے. یعنی ان تمام میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کی قدر کرنا ہے، اہمیت سمجھنا. یہ ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا بھی شکوہ، لوگوں نے ہماری قدر نہیں کیا. خوب آپ نے شب قدر کی قدر کیا یا نہیں کیا؟ جو آپ کی رات، ایک رات آپ کی پوری زندگی کے برابر تھی. پیغمبر فرماتے یہ وہ رات ہے جو رات میری امت کو عطا کی گئی ہے، دیگر امتوں کو نہیں دی گئی. یہ ایک مقام پر خود پیغمبر اکرم فرماتے من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ. عجب روایت ہے. اگر کوئی احیا کرے، احیا کا مطلب اس رات کو جاگے. اب کہاں جاگے؟ روڈوں پر اور سڑکوں پہ تو نہیں جاگے. مسجدوں میں، گھروں میں، مصلی پر، جانماز پر اگر کوئی جاگتا ہے غفرت لہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب روایت عجب ہے. واقعاً شب قدر کو آپ شب امید کہیے، یعنی مایوسی. میرے گناہ زیادہ ہیں، میری مصائب اور سختیاں زیادہ ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ معلوم ہے عدد نجوم السما، آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں. یعنی میرے گناہ آسمان کے اوپر جتنے ستارے اس کے برابر ہوں. وہ مساکیل الجبال، اور پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوں. یعنی اتنے زیادہ گناہ ہوں، پھر بھی اگر وہ انسان شب قدر میں آئے اور احیا کرے، یعنی صحیح معنوں میں شب قدر کو درک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ اب اتنی امپورٹنٹ. حتیٰ ایک روایت اور بھی بڑی حسین ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں العمل الصالح فیہا خیر من العمل فی الف شہر. حضرت فرماتے ہیں ایک نیک عمل انجام دو گے اس رات میں، وہ ایک نیک عمل جو انجام دے رہے ہو گویا تم نے 1000 مہینے میں وہ عمل کیا ہے. یعنی 2 رکعت نماز شب قدر کی، گویا 1000 مہینے تک تم نے 2 رکعت نماز پڑھی. ہاں اب آپ سب کو برابر کریے نا. ایک مرتبہ جو ہے آپ نے کسی کو صدقہ دیا، انفاق کیا، بھائی سے اچھے سے بات کی ہے شب قدر میں، 1000 ماہ تک تم نے اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کی. یعنی اگر آپ کے ہم تھوڑا سی ایک آفر لگتا ہے نا، میں مثال دوں، اگر ایک آفر ہمارے یہاں مال میں یا کہیں پہ لگ جائے نا، جبکہ ہم کو پتہ ہے کہ یہاں فراڈ بھی ہو سکتا ہے، یہاں قیمت کو بڑھا کے اسی کو ہم کو جو ہے لوگ بیوقوف، لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو 1000 مہینے کے برابر ہے. اب یہاں پر انسان کو نہیں سمجھ میں آتا. یہاں پر وہ اپنا وقت، آپ جا کے دیکھیں مال میں کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے. اگر کہیں پتہ چل جائے کہ اس جگہ پہ زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے، اس جگہ پہ ایک ایسا، تو ہمارا تو یہ حال ہے
لیکن ہم جب دینی اور معنوی معنوں میں آتے ہیں تو یہاں پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا معنی نہیں سمجھ. مولانا صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ کس طرح ایک رات 83 ایئرس کی راتوں کے برابر کی فضیلت رکھتی ہے، یعنی کتنی وزنی یہ رات ہے، کتنی اہم یہ رات ہے، تو آخر وہ کیا راز ہے جو اس رات میں چھپا ہوا ہے جو اس رات کو اتنا عظیم، اتنا مقدس بنا دیتا ہے؟ دیکھیے یہ طے ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہیے کہ انسان کی زندگی میں بعض خاص موقع ہوتے ہیں جو دیگر موقعوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان کی جو جوانی کا ایام ہے بڑھاپے کا ایام ایسا نہیں ہے. انسان کے جو بچپنے کے دن ہیں وہ جوانی کے دن کی طرح نہیں ہے. انسان جب صحت میں ہو تو جو اس کے اندر انرجی ہے وہ بیماری میں نہیں ہے. تو یہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے. لیکن شب قدر کو جو آپ کا سوال ہے کہ شب قدر اس قدر کیوں فضیلت رکھتی ہے اور اس قدر کیوں افضلیت اس شب میں ہے کہ ایک رات یہ 1000 ماہ سے برابر ہے. تو ایک چیز عرض کروں، دیکھیے اس مہینے اس شب میں ہوا کیا معلوم ہے؟ اس شب میں اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن کیا ہے؟ قرآن یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے معرفت کا دسترخوان. معرفت کا دسترخوان جو انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سجوایا، اس دسترخوان معرفت کو قرآن کہتے ہیں. اب قرآن کا نزول ہو رہا ہے کب؟ اس شب قدر میں. اور قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن سے خود پوچھئے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر ہدایت ہے، قرآن کے اندر رحمت ہے. اور یہ قرآن نازل کب ہو رہا ہے؟ شب قدر میں. لا محالہ جس رات کو قرآن نازل ہوگا اس رات کی عظمتیں ایسی بڑھ جائیں گی. اور ایک چیز جس کی جانب لوگ متوجہ نہیں ہوتے اسے بھی عرض کروں کہ شب قدر کی عظمتیں کیوں اس قدر اہم ہے. کہ شب قدر ہے شب ولایت، شب امامت. چونکہ اس شب میں ملائکہ میزبان حضرت حجت امام زمان ہر دور کا امام ولی خدا میزبان ملائکہ ہوتا ہے. یعنی عالم ملکوت سے ایک خاص پذیرائی ہونی ہے آپ کی جی، اور اس کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اور شب قدر میں ان ملائکہ کا حتی روایت میں امام باقر فرماتے ہیں کہ شب میں ملائکہ آ کر ہمارا طواف کرتے ہیں. ملائکہ امام معصوم کا طواف کرتے. شب قدر کو یہ میں ناظرین کی خدمت میں پھر عرض کروں، شب قدر کو بغیر حجت خدا کے تصور نہیں کیجیے گا. شب قدر اگر قدر ہے تو معصوم کی وجہ سے شب قدر ہے. معصوم کے وجود نے اس شب کو شب قدر بنایا ہے. لہذا حتی شب قدر میں ہم بہت سی چیزوں کی جانب توجہ کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی ہمیں اپنے وقت کے امام کا تصور شب قدر میں نہیں آتا. جبکہ شب قدر کو شب قدر بنانے والی ذات یہی ہے. بالکل کیونکہ یہیں پر تنزل الملائکۃ والروح ہوتا ہے. ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ مجھ پر نازل ہوں گے، آپ پہ نازل ہوں گے. سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد ملائکہ وہی ملائکہ جب بھی نازل ہوں گے ولی خدا حجت خدا پہ نازل ہوں گے. اور آج کے زمانے میں حجت خدا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے. لہذا اگر آپ شب قدر کو کبھی آسان اگر بیان کیا جائے کہ کیوں اتنی افضل ہے تو کہیے شب قدر شب قرآن و اہل بیت ہے. اور یہی تو تمام دین ہے نا. پیغمبر نے فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ کتاب اللہ وَإِتْرَتِي. اور یہ شب قدر میں ایک طرف قرآن کا نزول ہے، دوسری طرف یہ شب قدر شب امام ہے. اب یہ دو عظیم چیزیں اس شب کو کیا بناتی ہیں؟ شب قدر بناتی ہیں. لہٰذا اب اس شب میں ایک رات 1000 ماہ سے کیا ہو جائے گی؟ افضل ہو جائے گی، جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کیونکہ یہ امامت کی رات ہے، یہ قرآن مجید کی رات ہے، تو بعض روایتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب زہرا سے اس کا ایک خاص ربط ہے. تو کیا کنیکشن ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے اس رات. یہ بہترین ہے. دیکھیے اب آپ غور کریے نا، چونکہ اب یہاں تک ہم لوگ مرحلہ آ گیا کہ شب امامت ہے، شب حجت خدا ہے. حجت خدا میزبان ملائک ہے. ملائک اس شب میں آ کر حجت خدا کا طواف کرتے. ملائکہ در حقیقت اسی حجت خدا پہ نازل ہوتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اس شب کا تعلق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے نہ ہو؟ چونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے جس ظرف کا انتظار کیا وہ شب قدر تھی.
کہ قرآن کو اس وقت اس زمانے میں نازل کیا کرنا ہے. جی. اسی طرح انوار ائمہ 11 اماموں کا نور، اس 11 اماموں کے نور کے لیے جسے ماں قرار دیا وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہے، اور یہ شب امامت ہے. یہ حتیٰ روایت تو بڑی سری ہے، میں اس روایت کو پڑھ دوں جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو حضرت انا انزلنا فی لیلۃ القدر، حضرت فرماتے اللیلۃ فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہاں راز سے مراد حضرت زہرا ہے، والقدر اللہ، یعنی اگر آپ مانا گئے فاطمۃ اللہ، یعنی انا انزلنا ہو، یعنی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ لیلۃ القدر. اب ترجمہ ایسے فاطمۃ اللہ، یعنی در حقیقت یہ قرآن، یہ حقیقت قرآن اور یہ حقیقت شب قدر صدیقہ طاہرہ سے متصل ہے. حتیٰ آپ شباہتیں بھی بہت دیکھیں گے شب قدر اور حضرت زہرا سلامہ. میں ایک دو مثال دوں آپ کو. دیکھیں شب قدر میں آپ 1 رکعت نماز پڑھیں 1000 ماہ کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے. تسبیح حضرت زہرا اگر کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھیے، امام معصوم فرماتے 1000 رکعت کا ثواب ہو جاتا ہے. یعنی ایگزیکٹلی آپ غور کریے کہ مطلب وہ 2 رکعت نماز جو آپ نے بغیر تسبیح کے پڑھی، حتیٰ یہاں پر ایک درس بھی ہو جائے ناظرین کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے، کبھی کبھار بھاگتے ہیں نماز پڑھ کے، یعنی حتیٰ ہم تسبیح جیسے پڑھتے ہیں. میں حتیٰ کئی جگہوں پہ اس چیز کو بیان کر چکا ہوں کہ آپ 2 دعائیں کم کر دیں، بٹ تسبیح پڑھیں، تسبیح اچھے سے اور آرام سے پڑھیے، چونکہ سب سے افضل عمل آپ کی واجب نماز کے بعد اور مستحب نماز کے بعد یہی ہے. آپ ایک دعا پڑھنے کے چکر میں اس تسبیح کو ایسا پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اللہ اکبر ہوا اور کب سبحان اللہ ہوا. تو یہ تسبیح حتیٰ آپ غور کریے کہ یہ دعا کا حصہ، یہ بہترین تعقیب ہے، لہٰذا اس کو یوں رواں دوا نہیں پڑھا جائے، اس کو بہت آرام سے اور شستہ اور رفتہ پڑھا جائے. تو یہ ایک تسبیح مثلا اب شب قدر اور مشابہت دیکھیے، یہ ایک تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں واجب نمازوں کے بعد یہ آپ کی نماز کو 1000 برابر کر رہی ہے. شب قدر کیا کر رہی تھی؟ آپ کی زندگی کو 1000 ماہ کے برابر کر رہی تھی. شب قدر میں کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا. خوب صدیقہ طاہرہ شب قدر ہے، یعنی کیا؟ یعنی شب قدر یعنی یہ ذات جس کے اوپر یہ انوار ائمہ، یہ جو روح قرآن، یہ جو حقیقت قرآن ہے یہ. اسی طرح شب قدر کے بارے میں کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. خوب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قدر بھی کسی کے لیے، حتیٰ نام فاطمہ سلام اللہ علیہ. امام معصوم سے کسی نے پوچھا کیوں فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں؟ فرمایا لأن الخلق فتموا عن معرفتها، چونکہ مخلوقات کو ان کی معرفت کا علم نہیں ہو سکتا. جس طرح شب قدر کو انسان درک نہیں کر سکتا، اسی طرح صدیقہ طاہرہ کی کنہ معرفت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. حتیٰ یہاں پر اگر آپ مشابہت دیکھیں تو واقعا جب مشابہت ہے، شب قدر کیا ہے؟ میری زندگی کا فیصلہ ہے، میری زندگی کی حقیقت. خوب صدیقہ طاہرہ کون ہے؟ جن کی وابستگی مجھے نبوت اور امامت سے ملاتی ہے. بے شک، یعنی ان کی رضا جو ہے مجھے ان کی رضا جو ہے جنت تک، یہ بھی میری زندگی کا ہدف ہونا. بس ان 2 چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت گہرا رابطہ. حتیٰ میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، شب قدر در حقیقت کیا ہے؟ رحمت الہیہ کی تجلی ہے نا، کہ ایک رات آپ کو 1000 ماہ کے برابر. اور صدیقہ طاہرہ کیا ہے؟ رحمت الہیہ کی تجلی وہ بھی ہے. آپ ان روایات کو پڑھیے جن روایات میں بی بی سلام اللہ علیہ وارد محشر ہوں گی، تو اس وقت اس رحمت الہی کی تجلی جس ذات سے ہونی ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. بس بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کے جس بھی گوشے کو آپ ملاحظہ کریے. ایک آخری بات عرض کروں، شب قدر کو قرآن نے کیا کہا معلوم ہے؟ شب قدر کو قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک دوسری آیت میں کہ ہم نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ مبارک رات میں. یعنی شب قدر کو وہاں قرآن تعبیر کرے لیلۃ مبارکہ، وہ ٹائٹل بھی ہے، ابھی بھی سلام اللہ علیہ کا لقب کیا؟ مبارکہ. بس شب قدر مبارکہ، مبارکہ یعنی پرسود، پرفائدہ، کہ ایک رات 1000 ماہ کے برابر. بی بی سلام اللہ علیہ کا لقب بھی کیا؟ مبارکہ. 18 سال کی زندگی یہ پوری عالم بشریت کے لیے مشعل راہ بنتی ہے. اور آج بھی اگر کوئی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنا چاہے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، تو صدیقہ طاہرہ کی وہ 18 سالہ زندگی کے کچھ دن واضح اور روشن کر دیتے ہیں
کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. ایبسلیوٹلی جی. تو عباس یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس رات کا جہاں ولایت سے ایک کنیکشن ہے, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک کنیکشن ہے, تو اسی رات کا ایک اور کنیکشن ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی ہے. یہ اکثر کہا جاتا ہے مولانا صاحب کہ شب قدر کی راتوں میں ہمیں حرم امام حسین علیہ السلام میں ہونا چاہیے. اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, تو اس کے پیچھے کا کیا راز ہے؟ دیکھیے یہ بھی بہت اہم چیز ہے. حتیٰ یہ چیزیں خود ہم لوگوں کو کبھی اتفاقی نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں رات میں یہ زیارت مستحب موقد ہے, فلاں رات میں یہ عمل ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک چیز یہاں سے شروع کروں. دیکھیے جتنے بھی اسلامی وہ دن جو بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے, آپ اگر دیکھیں مثلا عید الفطر میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے. عید الاضحیٰ اس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے. خوب نیمہ شعبان روز ولادت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے, امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے. تو جو فرمانے دیکھیں جو بھی دن بہت زیادہ اہم ہے ان دنوں میں کیا کیا گیا, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو مستحب رکھا گیا. شب قدر خوب ہم رات بھر دعاؤں میں گزاریں, یہ کریں, لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب موقد ہے تاکید کے ساتھ. کیوں؟ ایک پیغام تو یہی ہے کہ ہر انسان کو جو دینی اہم دنوں میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں یا جہاں کہیں بھی جاتا ہے, اسے ہرگز یہ چیز نہیں بھولنا چاہیے کہ آج دین میں جو ویلوز بچی ہیں وہ سب کربلا کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے کہ ہر اہم مقام پر تم تذکرہ امام حسین کر کے بتاؤ کہ یہ دین مٹ گیا ہوتا اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے. پس یہ لفاظی نہیں ہے, ہر دینی مناسبت پہ امام حسین کی زیارت کا مستحب ہونا. ایک وجہ یہ ہے کیونکہ آپ اس چیز کو احساس تو کرو کہ یہ آپ جو شب قدر آج آ رہے ہو بقایا اللہ کہہ رہے ہو, یہ کس کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ آج جب آپ پیغمبر اکرم کی ولادت پہ جشن منا رہے ہو, یہ یاد کو کس نے باقی رکھا؟ آج جو بیست کا جشن منا رہے ہو, آج جو نیمہ شعبان کا جشن منا, آج جو تم عید الفطر و عید الاضحیٰ منا رہے ہو, یہ سب کس نے باقی رکھا؟ کربلا نے باقی رکھا. لہذا زیارت امام حسین کرو. ایک تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نمازیں اور قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہی امام حسین علیہ السلام نے تمام دین اگر کسی نے بچایا تو سرکار سے. تو لہذا جب بھی کوئی دینی کام کرنے جاؤ تو تمہارے وجود سے امام حسین کی یاد ہمیشہ. اسی لیے ہم کو دیکھیں کہا گیا پانی پیو تو حضرت کو یاد کرو. ہم کو یہ لگتا ہے کہ فقط حضرت کی پیاس نہیں, تمہاری زندگی میں یاد حسین سے غفلت ہونی نہیں چاہیے. یعنی پانی جو ہر دم کا تمہارا کام ہے, اس وقت بھی سرکار سید الشہداء کو یاد کرو, ان کی پیاس کے. یعنی جس قدر تم یاد سرکار سید الشہداء میں رہو گے, راہ بندگی پہ ثابت قدم رہو گے. یعنی ہر مومنٹ ہماری زندگی میں کربلا ہے. شب قدر کیوں ہے؟ شب قدر ایک بہت اہم دن ہے, ایک اہم رات ہے. اس اہم رات پہ کیسے سرکار سید الشہداء, چونکہ شب قدر ہے کیا؟ میں بہت اہم آپ کی خدمت میں عرض کروں, واقعی بہت اچھا سوال کیا, اور بہت آخری مرحلوں میں ہم لوگ آ گئے کہ شب قدر میں بندگی کی رات ہے نا. بندگی کی رات میں ابا عبداللہ کا تذکرہ کیسے نہیں ہوگا؟ ایبسلیوٹلی. یعنی اگر آپ بندے خدا ہو تو حضرت امام حسین ابو عبداللہ ہیں. یعنی تمام بندگان خدا پر جو ابوت اور باپ کا مقام و منزلت رکھتے ہیں وہ ابا عبداللہ, چونکہ امام حسین کی کنیت کسی بیٹے کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ابا عبداللہ اسی عنوان سے کہ اگر کوئی بندے خدا ہے تو اس بندے خدا کا رہبر امام حسین ہے. اب بندگی کی رات میں ابا عبداللہ کا تذکرہ بغیر کیے کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہو؟ بس ایک مرحلہ یاد کربلا, ایک سرکار سید الشہداء کا یہ ابا عبداللہ ہونا, اور ایک اہم مرحلہ کہ اگر تم نے شب قدر کو دعاؤں کی رات سمجھا ہے تو دعاؤں کے لیے جس طرح زمان خاص کا ہونا ضروری ہے اسی طرح مکان خاص کا ہونا ضروری ہے. بے شک. خوب دعاؤں کے لیے سب سے بہترین مقام کیا ہے؟ اجابت الدعا تحت قبتہ ہی, گنبد امام حسین. گنبد یعنی یہ خاص جگہ ہے. معصومین علیہم السلام نے بعضوں کو نائب بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا حضرت آپ تو امام ہیں, آپ کے لب ہل جائیں. کہا نہیں, اللہ بعض مکان پر چاہتا ہے اس کو پکارا جائے. یہ اللہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر اسے پکارا جائے. اجابت الدعا تحت قبتہ ہی. دیگر یہ کہ آپ واقعی میں روایت دیکھ رہا تھا 1,24,000 انبیاء آج کی شب خدا سے اجازت لیتے ہیں
تاکہ جا کر زیارت امام حسین کریں. کر سکیں. آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے ان صفوں میں جاتے ہیں جو پاک ہستیاں ہیں. لہٰذا یہ آپ کو ہدیہ کیا جا رہا ہے کہ ان انبیاء کی صفوں میں آ جاؤ تاکہ تمہارا وجود پاک ہو جائے. یہ مرتبہ ہی بہت بلند ہے. یہ مرتبہ ہی بلند ہے. امام صادق فرماتے کان لیلۃ القدر فیہا یفرق کل امر حکیم. اس کے بعد جو ناد مناد تلک اللیلہ، اس رات ایک منادی ندا دیتا ہے من بطنان العرش، عرش سے اور عرش کی گہرائیوں سے. جب مانا ہے قد غفر لمن اتا قبر الحسین فی هذه اللیلہ، کہ اگر کوئی آج کی رات امام حسین کی قبر پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، چونکہ آج تمام انبیاء ہیں. جی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آقا کہ خود امام رضا نے کہا منظار قبر ابا عبداللہ بشت الفرات کانا کا منظار اللہ فوق عرشی، اور اوپر سے یعنی شب قدر کی جو مبارک رات ہے تو کتنا عظیم ثواب ہو سکتا ہے. حسن تو یہی بتایا کہ چونکہ بندگی کی رات ہے، بندگی کی رات کیسے بسر ہو سکتی ہے بغیر ابا عبداللہ کے؟ بندگی کی رات اگر بسر کرنا چاہتے ہو تو ابا عبداللہ کے ہمراہ بسر کرو گے، وگرنہ وہ بندگی کی رات بسر نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے میں نمازوں میں رہوں لیکن اگر ابا عبداللہ کے ساتھ نہیں ہوں تو بندگی کے عنوان سے یہ رات بسر نہیں ہوگی. بندگی کے عنوان سے اس رات کو اگر بسر کرنا ہے تو ابا عبداللہ کے ہمراہ رہیں. ویورز آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم تمام پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایک ایسی رات آئے کہ شب قدر کا موقع ہو اور ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے موجود ہو. اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش کے ساتھ کہ ان راتوں میں جب بھی آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو چینل ون کی ٹیم کو نہ بھولیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.